جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نازل نہ فرمائی ہو۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی طرز عمل تھا، جب انہیں ڈرایا جاتا تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ گندا ہوں میلا ہوں پر تیرا ہوں بخش دے، خاموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، پھر اکیلے رہنے میں کیا مسئلہ؟ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار ہی نہیں کرتے۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔